صبح و شام تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ سلطان با قرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج فرض علوم کورس میں جن موضوع پر ہم نے سیکھنا ہے وہ ہے جماعت اور وطر۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم پہلے جماعت سے متعلق سنیں گے، اس کے بعد پھر وطر سے متعلق فضائل اور اس کے مسائل انشاءاللہ سنیں گے، اور انشاءاللہ تعالی پین، کاپی، ڈائری وغیرہ بھی پاس ہے، تو انشاءاللہ اس کے مسائل ہم نوٹ بھی کریں گے۔ علم دین سیکھنا یہ بھی فضیلت کا باعث اور سکھانا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تو جو اس نیت سے لکھے گا کہ میں انشاءاللہ عمل بھی کروں گا اور اس کو دوسرے اسلامی بھائیوں تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا، تو اس کا لکھنے کا یہ عمل بھی باعث ثواب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ آیت کریمہ جہاں نماز کی فرضیت کو بیان فرما رہی ہے، روزے کی فرضیت کو بیان فرما رہی ہے، وہیں جماعت کی اہمیت بھی ہم پر اجاگر کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا ہمیں حکم بھی ارشاد فرمایا ہے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نماز روزے کی فرضیت کا بیان ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہے کہ نماز کو ان کے حقوق کی رعایت اور ارکان کی حفاظت کے ساتھ ادا کرو۔ نیز اس میں جماعت کی ترغیب بھی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور العرفان میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا بہت بہتر ہے، اور فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا اشارتاً یہ بھی کہ رکوع میں شامل ہو جانے سے رکعت مل جاتی ہے۔
مزید مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بہت ہی پیارا نقطہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں یہ بیان فرمایا کہ جماعت کی نماز میں اگر ایک کی بھی نماز قبول ہو گئی تو سب کی نماز قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہی نقطہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، جمع کا صیغہ آیا نعبد، تو یہاں پہ جمع کا معنی بھی اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ مسلمانوں کو عبادت اکٹھے انداز میں کرنی چاہیے۔ ورکعوا مع الراکعین میں نماز با جماعت پڑھنے کی ترغیب ہے، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جماعت کی اہمیت اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اس کے فضائل بیان فرمائے، جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفرد ب27 درجۃ، یعنی جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے شخص کی نماز کے مقابلے میں 27 درجے بڑھ کر ہے۔ کتنے درجے؟ 27 درجے بڑھ کر ہے۔ تو ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کسی وجہ سے جماعت جب چھوٹ گئی اور زندگی کا وہ پہلا سانحہ تھا جو ان کی جماعت چھوٹی تھی، تو انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ ادا کیا، لیکن آپ کو غیب سے ندا کی گئی فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ فرشتوں کی آمین کا کیا کرو گے؟ اور حدیث شریف کا مضمون ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو آمین کہو، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے گناہ بخش دیے گئے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کے کس قدر فضائل و برکات کہ جماعت میں آپ کو آمین کہنے کا موقع ملے گا، ملائکہ بھی اس موقع پر آمین کہتے ہیں، ان کی آمین اور ہماری آمین انشاءاللہ جب موافق ہو گئی تو سابقہ گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔ تو 27 درجے، بعض روایتوں میں 25 درجے کے بھی فضائل مروی ہیں کہ جماعت کی نماز کا ثواب اکیلے کے مقابلے میں 25 درجے زیادہ ہے۔ تو اس طرح 25 یا 27 درجے کا جو اختلاف روایات میں آیا تو اس کو شارحین حدیث اخلاص پر محمول کرتے ہیں کہ جس کی نماز میں زیادہ اخلاص پایا جائے گا اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا، جس میں اخلاص کی مقدار کچھ کم ہوگی تو اس کو 25 درجے ملے گا۔ تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معمول بنائیے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ عز و جل کے لیے 40 دن بعد جماعت پڑھے اور تکبیر اولیٰ پائے، اس کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اب وہ 2 آزادیاں کیا ہیں؟ نوٹ کیجئے۔ فرمایا ایک نار سے، دوسری نفاق سے۔ نار جہنم۔ تو جو جماعت کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا کہ جو 40 دن، کتنے دن؟ 40 دن بعد جماعت نماز پڑھنی ہے، کس طرح کہ تکبیر اولیٰ پائے، تکبیر اولیٰ پائے، 40 دن تک کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہ ہو، ہر نماز 40 دن تک آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لی تو انشاءاللہ عز و جل 2 آزادیوں کے مستحق ہو گئے، ایک جہنم سے آزادی، جہنم سے براءت، اور دوسری نفاق سے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس نے با جماعت عشاء کی نماز پڑھی گویا آدھی رات قیام کیا۔ کتنا؟ آدھی رات۔ اور مزید فرمائے کہ جس نے فجر کی نماز با جماعت پڑھی گویا پوری رات قیام کیا۔
تو اب اگر ایک ایسا اسلامی بھائی کہ جو پوری رات شب بیداری نہیں کر سکتا لیکن وہ شب بیداری کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہے؟ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور مزید فجر کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرنے پہ آدھی رات قیام شب بیداری کا ثواب پائے گا، اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے پر پوری رات شب بیداری کا ثواب پائے گا۔ تو اگر کوئی اسلامی بھائی ساری زندگی عشاء اور فجر ان دو نمازوں کو باجماعت ادا کرتا رہا تو ساری زندگی گویا ہر رات شب بیداری کا بھی ثواب پاتا رہے گا۔ اب بعض اسلامی بھائی شب بیداری کرتے تو ہیں، جیسے عام طور پہ ہمارے یہاں جب رات جاگنے والی آتی ہیں، بڑی راتیں جن کو ہم کہتے ہیں، تو بڑی راتوں میں وہ جاگتے ہیں، لیکن فجر سے آدھے پونے گھنٹے قبل کمر سیدھی کرنے کی نیت سے لیٹ گئے کہ بس تھوڑی کمر سیدھی کر لوں، یا سحری کر لی ہے، اور عام دنوں میں چونکہ نماز باجماعت وہ اپنے ٹائم پر ہوتی ہے، اور صبح صادق سے جماعت کے ٹائم کا دورانیہ 50 منٹ 55 منٹ تک ہوتا ہے، تو تھوڑا کمر سیدھی کر لوں۔ پوری رات اس نے شب بیداری کی، لیکن جب فجر کی نماز باجماعت کھڑی ہوئی تو یہ سو رہا تھا۔ تو ایسی شب بیداری عند اللہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسے شخص کو جو فجر میں حاضر نہیں ہوا تھا اس کے گھر گئے اور اس کے بارے میں پوچھا کہ فجر میں حاضر نہیں ہوا، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ یہ رات کو دیر تک عبادت کرتے رہے اور یہ تھک گئے تو یہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے، اس لیے جماعت میں حاضر نہیں ہو پائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک فجر کی جماعت میں حاضر ہونا شب بیداری سے بہتر ہے۔ تو شب بیداری کی جائے، اس کا اپنا ثواب ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، لیکن یہ ہے مستحب۔ یہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ شب بیداری رات بھر کی عبادت ایک مستحب عمل ہے، لیکن فجر کی جماعت واجب۔ مستحب میں ایسا انہماک کہ واجب ترک ہو رہا ہو تو ایسا مستحب شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں چاہیے کہ شب بیداری اگر کرنی ہے تو شب بیداری کرتے کرتے جب ہم ایسے وقت تک پہنچ چکے ہیں کہ اب فجر کا وقت قریب آ چکا ہے تو اب نہ سوئیں، کیونکہ اگر آپ اب سو گئے تو جماعت فجر کی چھٹنے کا اندیشہ ہے، لہذا ایسے موقع پر فقہا نے سونے کی ممانعت فرمائی ہے۔ مزید آدھا پونے گھنٹے اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف رکھیں، مزید عبادت کرتے رہیں اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر ہی پھر آرام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سب جماعت کی اہمیت دیکھیں کس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ جس نے کامل وضو کیا پھر فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو گناہ بخشوانے کا کتنا پیارا ذریعہ ہے کہ ہم باوضو ہو کر مسجد کی طرف چلیں، کامل وضو کریں، سنتوں کا، مستحبات کا، سب چیزوں کی رعایت کریں، اس کے بعد وضو کر کے اب مسجد کی طرف چلیں تو انشاءاللہ عزوجل باجماعت نماز پڑھ لینے والے شخص کو اس کی گناہوں کی بخشش کی بشارت سے نوازا جا رہا ہے۔ تو لہذا گناہ گار اتنے ہیں، صبح دوپہر شام ہر لمحہ ہر گھڑی کوئی نہ کوئی گناہ بتقاضۂ بشریت سرزد ہوتا جا رہا ہے۔ تو کتنا پیارا گناہ دھونے کا نسخہ ہمیں مل رہا ہے کہ اگر کامل وضو کر کے باجماعت نماز پڑھ لی جائے تو گناہوں کی بخشش کی بشارت ہے۔ تو لہذا جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیجیے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جماعت کا اہتمام کتنا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ نماز سے پیچھے نہیں رہتا مگر کھلا منافق یا بیمار۔ یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو ایک دور گزرا ہے نماز کے بارے میں، نماز کی محبت، نماز کی طرف رغبت ان صحابہ میں ایسی پائی جاتی تھی کہ فرماتے ہیں کہ نماز سے پیچھے رہ جانے والے صرف 2 ہی شخص ہوتے تھے ہمارے دور میں۔ یعنی ہم نے اپنے صحابہ کو ایسا پایا ہے کہ نماز سے پیچھے رہنے والے صرف 2 ہی شخص نظر آتے تھے
یا تو منافق ہوتا تھا، وہ نماز میں نہیں آیا کرتا تھا، جماعت میں نہیں آیا کرتا تھا، یا پھر کوئی بیمار ہوتا، کوئی مریض ہوتا، وہ جماعت میں نہ آ سکتا تھا۔ لیکن بیمار بھی جماعت کے ایسے شوقین ہوا کرتے تھے کہ ان کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی یہ حالت ہوتی کہ دو شخصوں کے درمیان ایک کے اوپر اپنا یہ ہاتھ رکھا ہے، دوسرے پہ یہ ہاتھ رکھا ہے، دو آدمی اس کو چلاتے چلاتے مسجد تک لا رہے ہیں اور وہ با جماعت نماز ادا کر رہا ہے۔ اگر پیچھے رہتا کبھی تو ایسا آدمی پیچھے رہ جایا کرتا تھا یا منافق پیچھے رہتا تھا، کوئی مسلمان، کوئی تندرست مسلمان کبھی جماعت سے پیچھے نہیں رہا کرتا تھا۔ تو اس میں ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جو ذرا سی معمولی سی تکلیف آتی ہے اور جماعت چھوڑ دیا کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں ایسے افراد بھی جماعت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں کہ جو بیمار ہیں، لوگ ان کو کندھوں پر سہارا دے کر لا رہے ہیں، لیکن وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ہمارے معمولی سے ٹانگ میں درد، سر میں درد، یا تھوڑا سا نزلہ، یا آج طبیعت نہیں مان رہی تو جماعت، یا گرمی زیادہ ہے، لائٹ گئی ہوئی ہے اور مسجد میں اے سی کا انتظام نہیں ہے تو گرمی میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، تو یوں لوگ جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جماعت کا چھوڑنا یہ بہت بری بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے یہ اچھا معلوم ہو کہ کل خدا سے مسلمان ہونے کی حالت میں ملے تو 5 نمازوں پر محافظت کرے جب ان کی اذان کہی جائے، یعنی جب اذان ہو جائے تو اب 5 نمازوں کی محافظت کرے۔ کون؟ فرمائے جسے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیش ہوں۔ تو فرمائے کہ جسے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ میں کل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی حالت میں پیش ہوں، تو اسے چاہیے کہ جب اذان کہی جائے تو نمازوں کی محافظت کرے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا، یعنی ہدایت کی سنتیں، ہدایت والے راستے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے لیے سنن الہدا مشروع فرمائی، اور یہ سنن الہدا سے ہے، یعنی جماعت سنن الہدا سے ہے۔ اگر تم نے اپنے گھروں میں پڑھ لی جیسے یہ پیچھے رہ جانے والا اپنے گھروں میں پڑھ لیا کرتا ہے تو تم نے اپنی نبی کی سنت چھوڑ دی۔ اور نبی کی سنت چھوڑنا کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں ہے کہ کافر ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ بات کہ جماعت کا آہستہ آہستہ چھوڑتے رہنا، جماعت سے بے رغبتی اختیار کرنا، یہ گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ معاذ اللہ بحکم حدیث کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ کہیں ایسا وقت نہ آئے کہ جماعت سے پیچھے رہنے والا پیچھے رہتا رہے اور پھر دین سے دور ہوتا چلے جائے۔ ایک وقت ایسا نہ آ جائے کہ یہ دین سے دوری کے باعث کوئی کفریات میں مبتلا ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت کو کس قدر فرمائے کہ یہ سنن الہدا سے ہے، نبی کی سنتیں ہیں، اور نبی کی سنت چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک روایت طبرانی شریف کی ہے جسے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ اگر یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والا جانتا کہ اس رہ جانے والے کے لیے کیا ہے تو گھسٹتا ہوا حاضر ہوتا۔ یہ پیچھے رہ جانے والے کو کیا ملے گا جماعت سے پیچھے رہ جانے کے باعث؟ تو یہ گھسٹتا ہوا آتا، یعنی کسی بھی حالت میں ہوتا تو یہ گھستے گرتے پڑتے جماعت میں حاضر ہو رہا ہوتا۔ تو ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلامت رکھا ہے، تو جسم سلامت، بدن سلامت، عقل سلامت، تو اسی سلامتی بدن عقل کے ساتھ جماعت کا اہتمام کریں، جماعت کی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں۔ جہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کی اہمیت بیان فرمائی، وہیں جماعت چونکہ صف بندی کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں صفیں قائم ہوتی ہیں، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، تو اس میں صفیں بنتی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوں کے بھی فضائل بیان فرمائے تاکہ مسلمان نماز
میں رغبت رکھیں، جماعت میں رغبت رکھیں، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا اگر لوگ جانتے کہ اذان اور صف اول میں کیا ہے پھر بغیر قرعہ ڈالے نہ پاتے تو اس پر قرعہ اندازی کرتے یعنی صف اول میں حاضر ہونے والے کو کتنا ثواب ملے گا، اگر یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے تو لوگ پھر اس کے لیے آگے بڑھیں گے، اور پھر یہ طے ہوگا کہ بھائی قرآن اندازی ہوگی، جس کا نام نکلے گا وہی صف اول میں آئے گا، وہی اذان کہے گا۔ اتنے سارے لوگ تو ایک وقت میں اذان نہیں دے سکتے، اتنے سارے لوگ تو پہلی صف میں جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن اندازی ہوگی، جس کا نصیب ہوگا وہ پہلی صف میں آئے گا۔ تو اگر لوگوں کو پتہ ہوتا کہ اذان اور صف اول کا ثواب کیا ہے تو قرآن اندازی پر راضی ہوتے، لیکن آج صف اول ہماری خالی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، روز کا مشاہدہ ہے کہ امام صاحب مصلی پہ آ چکے ہیں، نماز میں 1 منٹ باقی ہے، آپ 1 منٹ باقی ہونے کی حالت میں صف اول کا نظارہ کریں تو آپ کو گنتی کے 6 7 8 10 یہ افراد نظر آئیں گے، حالانکہ پیچھے کئی صفیں بنی ہیں، کئی صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 85 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن صف اول کی طرف بڑھنے کا ذہن نہیں بن رہا، اس لیے کیونکہ اس کا ثواب ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ معلوم ہوتا تو صف اول پر قرآن اندازی کیا کرتے۔ امیر اہل سنت نے بارہا اس طرح کہا ہے کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ جو پہلی صف میں نماز پڑھے گا اس کو 1000 روپے ملیں گے، اب بتائیے کون ہے جو صف اول سے پیچھے رہ جائے؟ اب لڑائی ہوگی، اب قرآن اندازی ہوگی کہ بھائی اتنے سارے لوگ آ گئے، اتنے سارے تو پہلی صف میں جمع نہیں ہو سکتے، تو قرآن اندازی ہوگی صف میں 100 آدمیوں کی جگہ ہے تو بھائی 1 لاکھ روپے ہیں، تو ایک اسلامی بھائی کو 1000 روپے دیا جائے گا، تو اب 100 افراد چننا ہے، تو اس میں قرآن اندازی ہوگی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہم مادی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں ایسا انہماک رکھیں کہ بس دوڑتے چلے جائیں کہ میں لے لوں، میں پالوں، لیکن جب ثواب کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ آگے چلے جائے گا، میں پیچھے بیٹھا رہوں گا، یہ آگے چلے جائے گا، یہ حساب ہوتا ہے۔ بلکہ پنکھوں کے نیچے بیٹھ گئے تو اب پنکھوں سے ہٹنا، بس پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے، اب ادھر ہی کھڑے ہونا، یہیں پہ اطراف سے نمازی آتے رہیں گے، صف بھرے گی، میں یہیں پہ کھڑا رہوں گا، کیونکہ اوپر پنکھا ہے۔ تو ایک پنکھے کے لیے، ایک دنیاوی منفعت کے لیے ہم اتنا بڑا ثواب، کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر معلوم ہوتا تو قرآن اندازی ہوتی، ہم اس ثواب سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائی، تھوڑی سی ہمت کریں اور صف اول کو اختیار کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی کہ دوسری صف پر؟ لوگوں نے کہا دوسری صف پہ بھی کوئی فضیلت؟ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ لوگوں نے پھر کہا کہ دوسری صف پر؟ تو پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اور دوسری صف پر، یعنی اولاً پہلی صف پر رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا رحمت نازل فرمانا ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا رحمت کی دعا کرنی ہے، کہ ملائکہ صف اول والوں کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو 2 مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ صف اول پر درود بھیجتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دوسری صف پر، اور مزید آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفوں کی صف بندی کے حوالے سے مزید اہتمام جماعت کا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا کہ صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو مقابل کرو، یعنی کاندھے سے کاندھا ملا لیا جائے، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ۔ کہ جب صف بنتی ہے تو صف بننے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی کمزور آدمی ہوتا ہے، بالکل پتلا دبلا، بیمار، کمزور، نحیف ایسا آدمی ہوتا ہے، کوئی ماشاءاللہ صحت مند ہوتا ہے، اب صحت مند کھڑا ہو گیا، اب کمزور اس کے درمیان میں آ رہا ہے تو وہ تھوڑا سا ہلتا ہے، بیچارہ کمزور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو صف کے اندر نرم ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، اور فرمایا کہ کشادگیوں کو بند کرو کہ شیطان بھیڑ کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خرابی بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں بکثرت پائی جاتی ہے
کہ گرمی ہے، پنکھا چل رہا ہے، کھل کے کھڑے ہوں گے. دوسرا نمازی ہے وہ برابر والے نمازی سے کندھا نہیں ملائے گا. نہ جانے کیا اس کو گرمی کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا تو ہوا نہیں لگے گی. تو یہ کئی انچ دو نمازیوں کے درمیان گیپ دیکھا جاتا ہے. تو یہ گیپ کرنا جائز نہیں ہے. جو صفوں میں اس طرح خلل آتا ہے وہ گناہ گار ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پہ وعید فرمائی کہ جو صفوں کو کاٹے گا، صف توڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کاٹے گا. جو صف کو جوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا. تو لہذا صفوں کا اتصال ہونا چاہیے، کاندھے سے کاندھا مس ہونا چاہیے، درمیان میں گیپ نہ لائیں اور اپنی آسانی کے لیے کھل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دوسرا نمازی وہ کھل کے کھڑا ہو جاتا ہے، صف میں گیپ آتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کاندھے سے کاندھا ملائیں. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں اس انداز میں ہمیں صف بندی کرنی چاہیے. الحمدللہ آپ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو تکبیر اولیٰ کہنے سے پہلے آپ نے اعلان سنا ہوگا صف بندی کے حوالے سے، کاندھے سے کاندھا ملانے کے حوالے سے، صف سیدھی رکھنے کے حوالے سے، ٹیڑھی نہ ہو اس کا اہتمام ہوتا ہے، صف میں درمیان میں جگہ نہ ہو اس کا خیال رکھا جائے. اچھا، بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صف میں آتے ہیں، صف پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن صف ٹیڑھی کر دیتے ہیں. ذرا سا مثال کے طور پہ 6 انچ کی جگہ دو نمازیوں کے درمیان ہے، اب ایک آنے والا نمازی آئے گا اور 6 انچ کی جگہ میں پھنسنا چاہے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں جگہ ایک نمازی کی بنتی ہو مکمل تو اس کو چاہیے کہ اس خلا کو پورا کرے. یہ نہیں کہ زبردستی صف کے اندر گھستا چلے جائے. بعضوں کا جگہ نہیں ہوتی لیکن صف پورا کرنے والا ہی چاہتے ہیں میں پوری کروں. اب وہ پوری کرے گا تو کیا ہوگا، ایک نمازی صف سے آگے ہوگا تو دوسرا پیچھے ہوگا. اور ایسے نمازی بھی دیکھے ہیں جو کندھے ایک دوسرے سے، کبھی اس کا ہاتھ آگے چلا گیا تو کبھی اس کا پیچھے چلا گیا. تو یہ نماز پڑھتے ہوئے بڑی ڈسٹربینس ہوتی ہے کہ سجدے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سوچتا ہے کہ میں صحیح طرح سے کھڑا ہو جاؤں، دوسرا کہتا ہے میں پہلے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کھل کے کھڑا ہو جاؤں. تو اس طرح نہ کریں، بالکل نرم ہوں، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں سخت نہ بنیں. تو نرمی کا مظاہرہ کریں. صف میں اگر جگہ بنتی ہے آپ کی تو ضرور صف کو پورا کریں کہ صف کی کشادگی کو پورا کرنے پر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی فضائل بیان فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسلمانوں کی جماعت کس قدر محبوب ہے، کہیں جماعت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں، پھر جماعت کے اندر نماز پڑھنے کے جو آداب ہیں اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اب صف بنے گی تو صف سیدھی ہونی چاہیے، کاندھے سے کاندھا ملا ہو. اگر درمیان میں خالی جگہ ہے تو اس خالی جگہ کو اگر بآسانی پر کیا جا سکتا ہے تو اس کو ضرور پر کریں. زبردستی گھس کے دو نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ڈالیں. تو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جو کشادگی کو بند کرے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ایک گھر بنائے گا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس قدم سے بڑھ کر کسی کا قدم نہیں جو اس لیے چلا کہ صف میں کشادگی کو بند کرے. کون سے قدم سے بڑھ کر قدم نہیں؟ وہ قدم جو صف میں کشادگی کو بند کرنے کے لیے چلتا ہے. مثلا آپ پچھلی صف میں ہیں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی صف میں ایک اسلامی بھائی کھڑا ہو سکتا ہے لیکن دوسری صف والے اسلامی بھائی آگے نہیں بڑھ رہے، تیسری والا بھی آگے نہیں بڑھ رہا. تو آپ اگر چوتھی صف میں ہیں، آپ کو اگلی صف میں یا اپنے سے اگلی صف میں کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے تو ضرور آگے بڑھیں. اب جو آپ کے جتنے قدم بڑھیں گے تو اس قدموں سے بڑھ کر کوئی قدم اللہ کو محبوب نہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صف کی کشادگی بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. صف میں کشادگی بعض اوقات ہوتی ہے اور بعض اوقات کئی صفوں کا فاصلہ ہوتا ہے. 20 25 نمازیوں کا فاصلہ سائیڈوں میں ہوتا ہے لیکن وہی اپنی تن آسانی کی خاطر اوپر پنکھا لگا ہوئے ہیں. سائیڈوں میں جانا ہم گوارا نہیں کرتے تو صف میں کتنی جگہ باقی ہوتی ہے سائیڈوں میں؟ تو پہلے اگلی صف پوری کریں. اگلی صف جب تک پوری نہ ہو پیچھے صف بنانے کی اجازت نہیں ہے. پیچھے صف بنانا یہ مکروہ ہے. لہذا پہلے اگلی صفیں مکمل ہوں. اگلی صف اس نیت سے مکمل کریں کہ ہمیں حکم ہے
تو انشاءاللہ عزوجل یہ جو ثواب سنے کہ کہیں بخشش کی بشارت دی گئی، تو کہیں پہ یہ بتایا گیا کہ اس سے بڑھ کر کوئی قدم ہی نہیں ہے، تو کہیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر بنائے گا، تو انشاءاللہ عزوجل جنت میں گھر پائیں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے۔ تو صفوں کے اندر اگر کشادگی ہے تو اس کو ضرور پورا کریں۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ صف سیدھی جانب سے زیادہ پر ہو جاتی ہے، الٹی جانب کو افراد کم ہوتے ہیں۔ تو احادیث مبارکہ میں صف کے دائیں جانب جو نمازی ہوتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے صف کے داہنے والوں پر درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے، اور ملائکہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما رہا ہے، اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں؟ جو صف کے داہنے حصے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سارے دائیں حصے پہ کھڑے ہو گئے، بائیں حصے کو کوئی جا ہی نہیں رہا کہ ملائکہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحمت نازل فرمائے گا، سارے نمازی سیدھی طرف چلے گئے، الٹی طرف کو کوئی آ ہی نہیں رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد کی بائیں جانب کو اس لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں، اسے دگنا ثواب ملے گا، اسے دگنا ثواب ملے گا۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جماعت کی کس قدر فضائل احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے، پھر صفوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ جو عام نمازیں ہیں رکوع سجود والی، جو عام نمازیں ہوتی ہیں ان میں صف اول سب سے زیادہ مرتبے والی ہوتی ہے، اور نماز جنازہ میں سب سے آخری جو صف ہوتی ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی ہوتی ہے۔ تو اس وقت ہم بکثرت ہمارا جو عام معمول ہے وہ پنجگانہ نماز کے لیے باجماعت ہم حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک اسلامی بھائی یہ کوشش کرے کہ میں کوئی نماز بغیر جماعت کہ نہ پڑھوں، ہر نماز میری جماعت کے ساتھ ہو۔ اور الحمدللہ مدنی انعام بھی ہے، مدنی انعام نمبر 2 میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس انعام کو بھی ذکر فرمایا، جس میں نماز پنجگانہ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ہے۔ صرف اکیلے ہی نہیں، ساتھ میں دوسرے اسلامی بھائی کو بھی لے کر جانے کی ترغیب ہے کہ یہ نفع، یہ فائدہ، جماعت کے یہ فضائل، یہ مراتب میں اکیلا ہی کیوں حاصل کروں؟ تو مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ تو جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب نماز ادا کریں گے، کوئی نماز ہماری بغیر جماعت انشاءاللہ کسی بھی نماز کی ہماری جماعت فوت نہیں ہوگی، چاہے فجر کی نماز ہو، انشاءاللہ فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کریں گے۔ اچھا، فجر کی نماز جب ہم پڑھیں گے با جماعت، تو جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کی فضیلت کیا بیان کی گئی تھی؟ آدھی رات شب بیداری، کسی کو شک تو نہیں ہے اس جواب میں؟ آدھی یا پوری؟ لگ تو ایسے ہی رہا۔ ماشاءاللہ ہمارے وہ اسلامی بتا رہے ہیں کہ پوری رات شب بیداری کا ثواب کس کو؟ جو فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، اور جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کریں تو کتنا پیارا ثواب۔ بیٹھے بٹھائے بس فجر عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، اپنے مدنی کاموں میں مصروف ہوئے، اس کے بعد پھر آرام سے سو جائیں، آرام بھی ہو گیا، فجر کے لیے آپ اٹھیں، صدائے مدینہ لگائیں، فجر کی نماز با جماعت ادا کریں، تو فجر عشاء دونوں نمازیں با جماعت ادا ہو رہی ہیں، شب بیداری کا ثواب بھی حاصل ہو رہا ہے، دن کو کام بھی ہو رہا ہے۔ تو کتنی ہمارا دن کتنا پیارا ہے کہ اگر ہم آرام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا یہ آرام کس لیے ہے؟ فجر میں اٹھنے کے لیے، کہ دن بھر کی تھکاوٹ ہے، اگر میں ابھی نہیں سویا تو جماعت فجر نہ رہ جائے۔ تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جلد سونے کی عادت ڈالی جائے کہ فجر کی جماعت حاصل ہوگی۔ تو عشاء کی نماز کے بعد عام طور پہ ہمارا معمول اس وقت جو دیکھنے کو ملتا ہے کہ 12 بجے تک لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، بچے تک جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو جلد از جلد سونے کا معمول بنائیں، جتنی جلدی سوئیں گے
آرام ہوگا، فجر انشاءاللہ با جماعت ادا کرنے کا ذہن بنے گا۔ تو یہ احادیث مبارکہ تھیں جن کی روح سے ہم نے جماعت کے فضائل سنے۔ اب انشاءاللہ عزوجل جماعت کے کچھ مسائل کی طرف اپنا یہ موضوع آگے بڑھاتے ہیں۔ جماعت کس پر واجب ہے؟ نوٹ کریں، مدنی چینل پہ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی نوٹ کریں، جماعت کن پر واجب ہے؟ عاقل، بالغ، آزاد، قادر مرد پر جماعت واجب ہے۔ عاقل، بالغ، آزاد، قادر مرد پر جماعت واجب ہے۔ عاقل پر واجب ہے، پاگل پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں۔ اسی طرح یہاں آزاد، اب تو سارے ہی آزاد ہیں، زمانہ سابقہ میں غلاموں کا دور تھا تو غلاموں پر جماعت واجب نہیں تھی۔ اسی طرح فرمایا قادر، قادر سے مراد یہ کہ جو مسجد میں جماعت کے لیے اپنے گھر سے چل سکتا ہو، قدرت رکھتا ہو، تو اس پہ جماعت واجب ہے۔ ایسے ہی مرد پر، عورتوں پر جماعت واجب نہیں، عورتیں اپنی نمازیں گھروں میں ہی ادا کریں گی، مرد اپنی نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ ادا کریں گے۔ اور جماعت کا حکم یہ ہے کہ ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار، ایک بار بھی چھوڑنے والا بلا عذر شرعی، ایک بار بھی چھوڑنے والا گناہ گار اور مستحق کے سزا ہے۔ جماعت واجب ہے، واجب کا یہی حکم ہے کہ ایک بار بھی قصداً ترک کیا تو گناہ ہوگا اور مستحق کے سزا ہوگا، اور کئی بار ترک کرے، اس کا معمول ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، دکان کھولا ہوا ہوتا ہے، ادھر جماعت ہو رہی ہوتی ہے، کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا۔ تو اگر کسی کا معمول ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو فرمایا وہ فاسق مردود الشہادت، یعنی کسی معاملے میں اگر گواہی کی حاجت پڑی تو ایسے آدمی کی گواہی شرعاً قبول نہیں ہے، اور اس کو سخت سزا دی جائے۔ اگر پڑوسیوں نے سکوت کیا تو وہ بھی گناہ گار ہوئے۔ یعنی جماعت کا حکم آپ دیکھیں کس قدر شریعت مطہرہ نے اس کی تاکید فرمائی کہ جو نہیں پڑھ رہا وہ تو چلو نہیں پڑھ رہا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کر رہا، اگر ہم کوشش کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، نیکی کی دعوت دیں گے، اس برے فعل سے جو ترک جماعت والا ہے ہم منع کریں گے اور جماعت کی پابندی کا ذہن دیں گے، یہ مان جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی شخص اس کی اصلاح نہیں کرتا تو وہ بھی گناہ گار۔ تو اگر پڑوسیوں کو معلوم ہے وہ سکوت کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جماعت کس پر واجب ہے؟ عاقل، بالغ، آزاد، قادر۔ قادر سے مراد جو جماعت کے لیے آ سکتا ہو، بیمار نہ ہو، لنگڑا، لولا، اندھا اس طرح کا نہ ہو، تو جماعت کے لیے آ سکتا ہو، اس پہ واجب، اور مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ جماعت کے مختلف احوال ہیں، مختلف احکام، مختلف احوال، مختلف احکام۔ کبھی جماعت شرط ہوتی ہے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو کبھی واجب ہوتی ہے، تو کبھی جماعت سنت ہوتی ہے، تو کبھی جماعت کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ تو مختلف احوال اور مختلف ان کے احکام۔ تو پنجگانہ نماز کے لیے جماعت واجب ہے، پنجگانہ نماز کے لیے جماعت واجب ہے، یعنی پنجگانہ نماز ہم نے جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اور یہ ہم پر مطالبہ شرعاً وجوب کے درجے میں ہے۔ اور جمعہ اور عیدین میں جماعت شرط ہے، جماعت شرط ہے۔ شرط کے بارے میں کہا جاتا ہے اذا فات الشرط فات المشروط، اذا فات الشرط فات المشروط، شرط نہیں پائی گئی تو مشروط بھی نہیں پایا گیا۔ تو عیدین اور جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، مراد یہ ہے کہ اگر کسی نے جماعت کے بغیر جمعہ پڑھا، مثلا دو آدمی کھڑے ہو گئے، ایک امام ایک مقتدی، اور جمعے کی نیت سے وہ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، تو یہ جمعہ نہیں کہلائے گا۔ جمعہ کے لیے جماعت ضروری ہے، اور جماعت میں کتنے افراد ضروری ہیں وہ جب جمعے کا بیان انشاءاللہ آئے گا
تو اس کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیلی طور پہ اس بارے میں احکام سنیں گے۔ تو جمعے اور عیدین کے لیے جماعت شرط ہے، بغیر جماعت کے اکیلے ہی، جیسے اگر عام نمازیں جماعت رہ جاتی ہیں، فوت ہو جاتی ہیں، ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں، فجر اکیلے، ظہر پڑھ لیتے ہیں منفرد حالت میں، تو جمعے کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی، عید کی نماز اکیلے نہیں پڑھی جائے گی، یہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے، تراویح میں جماعت سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا معنی یہ ہے کہ محلے کے سب لوگوں نے ترک کر دی، سب اپنی اپنی پڑھ سارے رہیں تراویح۔ تراویح سنت موقدہ ہے ہر شخص پہ، لیکن اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا معنی کیا ہے کہ اگر محلے کے سب لوگوں نے ترک کیا تو سب نے برا کیا، اور کچھ لوگوں نے جماعت قائم کر لی، بقیہ اپنی اپنی اگر پڑھ رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کے سر سے جماعت کا جو سنت کفایہ ہونے کا حکم تھا وہ ساقط ہو گیا۔ یعنی تراویح ہے تو سنت موقدہ، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن جماعت اس کے لیے سنت کفایہ ہے۔ سورج گہن، سورج کو گہن لگتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ سنت ہے، اور اس میں جماعت سنت ہے۔ سورج گہن میں جماعت سنت ہے، باقاعدہ اہتمام کیا جائے گا، اس کے لیے اعلان کیا جائے گا، لوگوں کو ایک ٹائم دیا جائے گا، اس کے مطابق پھر لوگ سورج گہن کے جو آداب ہیں نماز پڑھنے کے، نماز گہن کے، اس کے مطابق اس کو ادا کریں گے۔ اس میں جماعت کیا ہے؟ سنت۔ وطر جو رمضان المبارک میں پڑھے جاتے ہیں تو اس کی جماعت مستحب ہے، اس کی جماعت کیا ہے؟ مستحب ہے۔ البتہ رمضان المبارک کے علاوہ رمضان چلا گیا، شوال کا مہینہ آ گیا، اب بھی 2 4 5 اسلامی بھائی، 2 4 5 افراد مل کے وطر جماعت سے کر رہے ہیں تو تداعی کے ساتھ وطر جماعت کے ساتھ کرنا مکروہ ہے۔ کوئی شخص ویسے اپنی پڑھ رہا تھا وطر کی نماز، ہمیں پتہ ہے وطر پڑھ رہا ہے، اب اس کے پیچھے کوئی آ گیا اقتدا کر لی تو یہ تداعی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو بلایا نہیں گیا، ایک اپنی پڑھ رہا تھا، دوسرا آگے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جماعت کے ساتھ وطر پڑھ لیے، تو علاوہ رمضان بھی اس طرح 1 آدھ 2 وطر پڑھ لیتے ہیں جماعت سے تو یہ جائز ہے، لیکن تداعی نہ کی جائے، یعنی لوگوں میں اعلان نہ کیا جائے کہ آج وطر جماعت سے ہوں گے، جیسے کہ رمضان مبارک کے اندر ہوتا ہے صلو صلاۃ الوطر، آ جاؤ وطر کی نماز پڑھ لو، اعلان ہوتا ہے، تو عام نمازوں میں اس طرح اعلان کر کے وطر کی نماز قائم کرنا مکروہ ہے۔ چاند گہن، ابھی پچھلے دنوں چاند گہن ہوا تو چاند گہن کی نماز پڑھنا بھی مسنون ہے، سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن اس کی جماعت مکروہ ہے، تداعی کے ساتھ، یعنی بلاوے کے ساتھ اعلان کر کے کہ آؤ اور چاند گہن کی نماز پڑھی جائے گی، تو تداعی کے ساتھ ایک دوسرے کو دعوت دے کر جماعت کے لیے بلانا، اس انداز میں جماعت کرنا چاند گہن کی مکروہ ہے۔ اکیلے ہر شخص اپنے طور پہ نماز پڑھے گا۔ عورتوں کو کسی بھی جماعت میں حاضری جائز نہیں، خواہ دن کی نماز ہو یا رات کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو یا عیدین کی نماز ہو، عورت چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، وہ ہر نماز چاہے فرض ہو یا واجب ہو یا نفل ہو وہ اپنے گھر میں پڑھے گی، مسجد میں آ کر اسلامی بھائیوں کے ساتھ یا الگ سے جماعت کے ساتھ یہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ اور عورتوں کا آپس میں جماعت کروانا یہ بھی مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت انہیں نہیں ہے، یہ اپنی نمازیں تنہا ہی ادا کریں۔ اسی طرح جماعت ثانیہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جیسے امام صاحب سلام پھیر چکے ہیں، جماعت ہو چکی ہے اور چند افراد وضو کر کے آتے ہیں، 4 5 10 جمع ہو جاتے ہیں، اب وہ جماعت کر رہے ہیں، تو یہ جماعت کون سی ہے؟ جماعت ثانیہ۔ اب جماعت ثانیہ مکروہ بھی ہے، جائز بھی ہے، جماعت ثانیہ مکروہ بھی ہے اور جائز بھی ہے۔
مکروہ کب ہے؟ مثلاً ایک مسجد محلہ میں اذان اقامت کے ساتھ جماعت اولیٰ ہو چکی، بطریق مسنون مستحب طریقے کے مطابق جماعت ہو چکی ہے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، باقاعدہ جیسے ہماری مسجدوں میں جو جماعت کا اہتمام ہوتا ہے تو وہ بطریق مسنون اگر جماعت اولیٰ ہو چکی ہے، اب چند افراد آئے اور آنے کے بعد یہ جس ہیئت پر پہلی جماعت ہوئی ہے، جس ہیئت پر جس انداز میں پہلی جماعت ہوئی ہے، کیا مطلب؟ اذان ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اقامت کہی گئی تھی، امام صاحب کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ محراب میں کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اسی انداز میں سیم دوسری جماعت ہو رہی ہے، دوسری اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، اس کے بعد پھر پہلی امام جس مقام پہ پہلا کھڑا تھا دوسرا امام بھی اسی مقام پہ آ کے کھڑا ہوا محراب میں، اب جماعت کی جا رہی ہے، تو یہ جماعت ثانیہ جو ہیئت اولیٰ پر ہوگی، کیا؟ ہیئت اولیٰ پر جو جماعت ثانیہ ہوگی یہ مکروہ ہے۔ جائز کب ہے؟ بغیر اذان کے ہو، بغیر اذان کے ہو، امام پہلی جماعت کے امام نے جس مقام پر مصلی پہ نماز پڑھائی ہے اس سے ہٹ کے مسجد کے کسی کونے پر ہو، کسی پلر کے پیچھے ہو جائے، سائیڈ میں ہو جائے، یعنی بعد میں آنے والے نمازی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جماعت اولیٰ نہیں ہے، یہ جماعت ثانیہ ہے، اپنی حیثیت چینج کر لے جائے، امام پچھلے امام کی جگہ پہ نہ ہو، اذان نہ کہی جائے، ہاں اس کے لیے اقامت کہی جائے گی، جماعت ثانیہ کے لیے اقامت کہی جائے گی، اذان دوبارہ سے نہیں کہی جائے گی۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جس میں جماعت ثانیہ میں اذان بھی کہی جا سکتی ہے اور باقاعدہ امام جماعت اولیٰ کے امام کے مصلی پر جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے۔ وہ صورت کیا ہے؟ پہلی جو جماعت ہوئی وہ بغیر اذان کے ہوئی تھی، پہلی جو جماعت ہوئی تھی وہ بغیر اذان کے جماعت ہو گئی تھی، تو وہ جماعت شرعاً جماعت اولیٰ نہیں ہے، شرعاً جماعت اولیٰ نہیں ہے۔ اب دوسری جو جماعت ہو رہی ہے انہوں نے اذان کہی، باقاعدہ اقامت ہو کر، اور جس جگہ امام اولیٰ تھا اول تھا اسی مقام پہ امام ثانی کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہا ہے، تو یہ جماعت ثانیہ اگرچہ دیکھنے میں تو دوسری جماعت ہے لیکن شرعاً یہ جماعت اولیٰ قرار پائے گی، ٹھیک ہے۔ بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہر جماعت اولیٰ ہی کا درجہ رکھتی ہے، ہر جماعت اولیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔ مثلاً سپر ہائی وے پہ مساجد بنی ہوئی ہیں، شارع عام پر مساجد بنی ہوئی ہیں، لوگ آتے ہیں، بس رکتی ہے، نماز کے لیے چند افراد جمع ہوتے ہیں، جماعت کرتے ہیں، اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے، باقاعدہ نماز ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوسرا گروہ آتا ہے، وہ اذان اقامت جماعت کرتا ہے، پھر چلے آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ تو اس طرح اگر ایک وقت میں 20 جماعتیں بھی اگر کسی مسجد میں ہوتی ہے تو ہر جماعت اولیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اس طرح ایک مسجد میں کئی جماعتیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اسٹیشن وغیرہ کی جو مساجد ہوتی ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، یا جہاں پہ مسافر حضرات آرام کرتے ہیں اسٹیشن کے قریب، تو وہاں پر بھی جو مساجد ہوتی ہیں تو وہاں پہ لوگوں کا یہ سلسلہ رہتا ہے کہ اگر امام مقرر نہیں ہے وہاں پر، لیکن ساتھ میں امام وہاں پہ کوئی مقرر نہیں ہے، جو آتا ہے بس اپنی جماعت کرے اور چلا جائے، اپنی جماعت کرے چلے، لوگوں کی جماعت کے اہتمام کے لیے وہ مسجد بنائی گئی ہے، تو اس مقام پر ہر جماعت اولیٰ کا درجہ رکھتی ہے۔ جماعت کے حوالے سے جماعت کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں کہ اس کی وجہ سے بعض دیگر احکام میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے۔ یہ ہیڈنگ آپ یوں لکھ سکتے ہیں کہ جماعت پانے کے لیے دیگر احکام میں تخفیف، جماعت پانے کے لیے دیگر احکام میں تخفیف۔ مثلا صاحب بحر شریعت ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت میں مشغول ہونا اس طرح کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو، جماعت میں مشغول ہونا اس طرح کہ کوئی رکعت فوت نہ ہو،
وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر ہے، وضو میں 3 بار اعضاء دھونے سے بہتر۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب تکبیر اولیٰ کہہ چکے ہیں، قرات چل رہی ہے، اور عام طور پہ ایک مسجد کے جو باقاعدہ نمازی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب پہلی رکعت میں کتنا ٹائم لیں گے، اب یہ سورت شروع کر دی اور یہ سورت یہ پوری پڑھتے ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ میں رکوع سے پہلے وضو کر لوں گا، رکوع ہونے سے پہلے وضو کر لوں گا اور رکوع میں جا کے پہلی رکعت کے شامل ہو جاؤں گا، تو پھر تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ باقاعدہ چہرہ وضو میں 1 مرتبہ دھونا کیا ہے؟ فرض، 3 مرتبہ دھونا سنت۔ تو اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں وضو کروں گا 3 مرتبہ چہرہ دھو لوں گا، 3 مرتبہ ہاتھ دھو لوں گا اور پہلی رکعت بھی پا لوں گا، تو اس کے لیے 3 مرتبہ اعضائے وضو کو دھونا یہ مسنون رہے گا، یہ 3 مرتبہ دھوئے بعد اور جماعت میں شامل ہو جائے، پہلی رکعت فوت نہیں ہوگی۔ اور اگر اندیشہ یہ ہے کہ پہلی رکعت فوت ہو جائے گی، اگر میں سنت کے مطابق 3 مرتبہ اعضائے وضو دھوؤں گا تو پہلی رکعت نکل جائے گی، تو اب اس کے لیے افضل یہ ہے کہ یہ 3 بار نہ دھوئے، 1 مرتبہ دھو لے، فرض ادا ہو گیا، ہاتھ دھو لے 1 مرتبہ، فرض ادا ہو گیا، پاؤں 1 مرتبہ دھو لے، فرض ادا ہو گیا، تو 3 مرتبہ دھونے جو مسنون ہے اس کے لیے افضل ہے کہ 3 مرتبہ اب نہ دھوئے اور جماعت کی 1 رکعت بھی فوت نہ ہو، پہلی رکعت میں جا کے شامل ہو جائے۔ اور اگر تکبیر اولیٰ میں یہ معاملہ ہو جائے تو تکبیر اولیٰ اگر فوت ہو رہی ہو 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونے میں، تو اب 3 مرتبہ اعضائے وضو دھونا یہ چھوڑے گا نہیں، یہ 3 مرتبہ دھوئے گا۔ تکبیر اولیٰ فوت ہو بھی گئی، یعنی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے وقت شامل جماعت ہو جانا، اگر یہ وقت نہیں مل پا رہا لیکن آپ پہلی رکعت کے رکوع میں شامل ہو جائیں گے تو پھر آپ 3 مرتبہ دھوئیں، اگرچہ تکبیر اولیٰ فوت ہو رہی ہے لیکن پہلی رکعت فوت ہو رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں 1 مرتبہ دھونے پر ہی اکتفا کیا جائے۔ اسی طرح مزید ایک تخفیف اور یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فجر کی نماز کے لیے جب آیا جاتا ہے تو جماعت کھڑی ہو گئی، سنت بھی پڑھنی ہے۔ اب سنتیں اگر ہم باقاعدہ جس طرح پڑھی جاتی ہے، ثنا، تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر 3 مرتبہ تسبیحات، پھر اتحیات کے بعد درود شریف اور پھر دعا، یہ باقاعدہ جو اوراد و وظائف نماز پہ پڑھنے کے ہیں، اگر اس طرح پڑھیں گے تو ایسی صورت میں جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہے کہ جماعت نکل جائے گی، تو جب جماعت فوت ہونے کا اندیشہ ہو اور سنت پڑھ رہے ہوں تو اب ایک تسبیح پر اکتفا کریں، واجبات پر اکتفا کریں، تو ثنا نہ پڑھے، اب تعوذ نہ پڑھے، تسمیہ نہ پڑھے، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں، ولضالین پڑھتے ہی آمین کہنے کا بھی اگر وقفہ ایسا ہے کہ کہے گا تو جماعت نکل جائے گی تو آمین بھی نہ کہے، سورت شروع کر دے، رکوع میں چلے جائے، 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر اٹھے، پھر سجدے میں جائے، 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، اس طرح یہ واجبات پر عمل کرتے 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 سلام پھیرے، اتحیات پڑھتے ہی فوراً سلام پھیرے اور جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ اگر جماعت ملنا فوت ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ واجبات پہ اکتفا کر سکتا ہے، اور پتہ ہے کہ امام صاحب نے لمبی صورت فجر میں شروع کر دی ہے اور میں باقاعدہ طریقے سے سنت فجر پڑھ سکتا ہوں، تو اب سنت فجر باقاعدہ اوراد و وظائف جو واجبات، سنتیں، مستحبات جو اوراد وظائف ہیں ان کے ساتھ پڑھے، جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو۔ ترک جماعت کے آزار، بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں جماعت میں حاضری بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو ہماری شریعت مطہرہ بہت نرمی والے احکام بھی رکھتی ہے، جہاں اپنے ماننے والوں کو احکام کا مکلف بناتی ہے وہیں رخصتیں بھی عطا فرماتی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین یسر، دین آسان ہے، تو دین اسلام میں احکام آسان ہے، کچھ احکام
اصلاً کچھ احکام بیان کیے جاتے ہیں، اگر کوئی ادا نہیں کر پا رہا، اس میں اسے ادائیگی میں تکلیف مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو شریعت نے اس کا نعم البدل بھی عطا فرمایا ہے، اس میں رخصتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ تو جماعت جہاں واجب ہے تو وہیں اس کے آزار پائے جانے کی صورت میں جماعت کچھ افراد پہ واجب نہیں رہتی۔ تو ان میں سے یہ جیسے مریض، جسے مسجد تک جانے میں مشقت ہو، مریض ہے، مسجد تک جا نہیں سکتا، چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا، اس طرح کے معاملات ہوں۔ اپاہج، جس کا پاؤں کٹ گیا، اب ایک آدمی ہے جس کا پاؤں کٹ گیا، وہ چل نہیں سکتا تو اس پہ واجب نہیں۔ جس پر فالج گرا ہوا ہے، اب فالج کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کی طاقت اس میں نہ رہی، اتنا بوڑھا کہ مسجد تک جانے سے عاجز ہے، بہت ہی زیادہ نحیف ہو چکا ہے کہ اب مسجد تک چلنے کی ہمت نہیں، اس پہ بھی واجب نہیں۔ اسی طرح اندھا، اس پر بھی جماعت واجب نہیں ہے، اگرچہ اندھے کو کوئی ہاتھ پکڑ کے مسجد تک پہنچانے والا ہو بھی، تب بھی اندھے پر جماعت واجب نہیں۔ لیکن جماعت کا اہتمام شریعت کے نزدیک کتنا اہم ہے جماعت، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عبداللہ بن ام مکتوم جب حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں موذی جانور پھرتے ہیں، ان سے ڈر لگتا ہے اور میں نابینا ہوں، تو جماعت کے بجائے، مسجد میں حاضر ہونے کے بجائے کہ گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو آپ نے فرمایا حی علی الصلاۃ سنتے ہو؟ تو کہا جی ہاں، تو فرمایا مسجد میں حاضر ہو، تو جماعت میں حاضر ہو۔ اگرچہ نابینا پر جماعت شریعت نے واجب نہیں رکھی، لیکن جماعت کا ثواب تو حاصل کرے، نابینا بھی ثواب سے کیوں محروم رہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری وقتوں میں حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھیں بینائی جاتی رہی تو بھی آپ کافی دور سے، آپ کا گھر تھا مسجد سے دور تھا، لیکن کئی فاصلہ طے کر کے آپ ہر نماز میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو نابینا ہونے کے باوجود بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان جماعت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو اگرچہ نابینا پہ واجب نہیں ہے، تو یہاں پہ آزار بیان کیے جا رہے ہیں کہ ان پہ جماعت واجب نہیں، لیکن اگر پھر بھی کوئی ہمت کر کے آ جاتا ہے تو ثواب سے محروم تو نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سخت بارشیں ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے مسجد میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی، اولے برس رہے ہیں، نہیں جا پا رہا، یا سخت سردی ہے، سخت آندھی چل رہی ہے، اسی طرح رستے میں ایسی کیچڑ ہو چکی ہے کہ اب اگر مسجد میں جائے گا تو پھسلنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں جماعت واجب نہیں۔ اور بھی کئی صورتیں ہیں جن میں جماعت شریعت مطہرہ نے مسلمانوں پر جس کا وجوب اٹھا لیا عذر کی پیش نظر، تو یا مزید بہار شریعت میں اس کے مسائل دیکھ سکتے ہیں۔ مقتدی، اب جماعت کا جب آتا ہے تو امام کا بھی لفظ آتا ہے، ساتھ میں مقتدی کا بھی لفظ آتا ہے۔ تو مقتدی کتنی قسم کے ہوتے ہیں تو یہ نوٹ کریں۔ مقتدی کی 4 قسمیں ہیں، پھر چاروں کے احکام مختلف ہوتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی قلم ڈائری وہ ہاتھ میں رکھیں اور ان کو نوٹ کریں۔ نمبر 1 مدرک، میم پہ پیش، مدرک، را کے نیچے زیر، آخر میں کاف، مدرک۔ مدرک کا معنی ہوتا ہے پانے والا، مدرک کا معنی پانے والا۔ مدرک مقتدی سے مراد وہ مقتدی ہوتا ہے جو پہلی رکعت سے آخری رکعت تک امام کے سلام پھیرنے تک شامل جماعت رہے۔ نارمل طریقے سے جو مقتدی ہوتے ہیں، جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، پہلی رکعت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ مقتدی مدرک کہلاتے ہیں۔ دوسرا جو مقتدی ہے وہ ہے لاحق، لاحق، لام الف ہا قاف، لاحق۔ لاحق مقتدی اس کو کہتے ہیں کہ جو امام کے ساتھ پہلی رکعت میں شامل تو ہو گیا تھا، پہلی رکعت میں امام کے ساتھ شامل تو ہو گیا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی چند رکعتیں فوت ہو جائیں۔ مثلا اس مقتدی پہ نیند ایسی چڑھی ہوئی تھی کہ امام صاحب نے جب پہلی رکعت کا سجدہ کیا تو یہ سجدے میں ہی سو گیا، امام صاحب دوسری رکعت پڑھ چکے، تیسری پڑھ چکے، چوتھی پڑھ رہے ہیں، اب اس کی آنکھ کھلی،
تو یہ جو مقتدی ہے اس مقتدی کو کہیں گے لاحق. کیا کہیں گے؟ لاحق. اسی طرح وہ مقتدی جو پہلی رکعت میں تو شامل ہو گیا تھا لیکن اس کا وضو کسی عارضے کی بنا پہ جاتا رہا، اب یہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، امام صاحب کے ساتھ پہلی رکعت پوری پڑھ چکا ہے، دوسری رکعت میں وضو ٹوٹ گیا، اب یہ جاتا ہے وضو کرنے کے لیے، اور جو وضو کر کے آتا ہے اب پتہ چلا کہ امام صاحب تیسری رکعت میں چلے گئے، دوسری میں وضو ٹوٹا، امام تیسری میں چلا گیا یا چوتھی میں چلا گیا یا قعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا، تو اب یہ جو مقتدی ہے یہ مقتدی کہلائے گا لاحق. تیسرا مقتدی ہے مسبوق. تیسرے کا نام کیا ہے؟ یہ تو عام طور پہ لفظ سنتے ہی رہتے ہیں، مقتدی، مسبوق. مقتدی وہ مقتدی ہوتا ہے جس کی ایک یا دو یا تین یا چاروں رکعتیں فوت ہو جائیں اور قعدہ اخیرہ میں بالکل آ کے بیٹھ گیا، وہ جس نے امام کو جماعت میں پا لیا لیکن کچھ رکعتیں فوت ہو گئیں، چاہے وہ ایک یا دو یا تین یا چاروں، قعدہ اخیرہ میں آ کے شامل ہو گیا، تو یہ مقتدی کہلاتا ہے مسبوق. مسبوق کا معنی ہوتا ہے جس کے جماعت میں شامل ہونے سے پہلے کچھ رکعتیں ہو چکی. اور چوتھا مقتدی ہے لاحق مسبوق. لاحق مسبوق یہ دونوں وقت جمع کر لیں، اس میں دونوں وصف پائے جاتے ہیں، لاحق بھی ہوتا ہے اور مسبوق بھی ہوتا ہے. لاحق مسبوق کیسے؟ مثلا یہ آیا تھا دوسری رکعت میں تو یہ کون سا مقتدی بنا؟ مسبوق. جس کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی تو وہ مقتدی کون سا ہوتا ہے؟ اب تھوڑا دہرا لیں تو انشاءاللہ ذہن نشین ہوتا رہے گا. مسبوق کس کو کہیں گے؟ جس کی ایک رکعت بھی فوت ہو گئی وہ مسبوق ہوتا ہے. اب یہ ہے مسبوق لاحق. چوتھا مقتدی جس میں دونوں باتیں ہیں، وہ آیا تھا دوسری رکعت میں شامل ہوا، اب اس کا وضو گیا ٹوٹ گیا، اب یہ جاتا وضو کرنے کے لیے، امام صاحب اتنی دیر میں چوتھی میں پہنچ گئے، تو یہ کہلائے گا مسبوق لاحق. تو یہ مقتدیوں کی 4 اقسام ہوئیں. تو ان 4 اقسام میں سے مختصراً آپ کو ان کے احکام بیان کر دیتا ہوں. جو مدرک ہوتا ہے وہ تو اول تاخیر امام کے ساتھ رہتا ہے، تو جو امام کی نماز وہ اس کی نماز، اس کے لیے الگ سے کوئی حکم نہیں. لاحق جو دوسرا مقتدی تھا، لاحق وہ مقتدی کہ جس مقتدی کی پہلی رکعت میں شمولیت تو ہو گئی تھی لیکن کسی وجہ سے کچھ رکعتیں رہ گئیں تو وہ لاحق ہوا. اب اس مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نے ایک مثال فرض کی کہ ایک مقتدی کو پہلی رکعت میں دوسرا سجدہ کیا اس نے اور نیند آ گئی، امام صاحب دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تیسری چل رہی ہے امام صاحب کی، تو اب اس مقتدی کو کہا جائے گا کہ یہ اٹھے سجدے سے اور کھڑا ہو، ہاتھ باندھے، بغیر قراءت کیے یہ قیام کرے، ٹھیک ہے، رکوع کرے، تسبیحات پڑھے، قومہ، جلسہ، سجدہ کرے، جلسہ کرے، دوسری رکعت پڑھے، اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھتے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے. اتنے میں ممکن ہے کہ امام چوتھی میں چلا گیا ہوگا، تو اس نے امام کو پکڑنا ہے، اس نے امام کو پکڑنا ہے. لاحق کا مطلب ہوتا ہے شامل ہونا، پیچھے سے ملنا. لاحق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیچھے سے ملنا. امام صاحب اب تیسری رکعت میں چل رہے تھے، اب اس کی آنکھ کھلی، ابھی امام کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا. امام تیسری رکعت کے سجدے میں جا رہا ہے، یہ اپنی دوسری رکعت ادا کر رہا ہے. امام سجدے سے اٹھ کے چوتھی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، یہ اپنی دوسری رکعت کے اتحیات تک پہنچ گیا. یوں یہ کوشش کرے کہ جو رکعتیں فوت ہو گئیں یہ ان رکعتوں کو جلدی جلدی ادا کرتے 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 امام کو پا لے، امام کے ساتھ مل جائے، امام سے لاحق ہو جائے. تو اس کو کہتے ہیں مقتدی لاحق. اب بالفرض یوں بھی ممکن ہے کہ امام یہ پیچھے آتا جا رہا ہے اور امام جو ہے وہ سلام پھیر چکا، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب امام سلام پھیر چکا، یہ اپنی پڑھتا رہے لیکن اس پہ قراءت نہیں کرنی. یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مقتدی لاحق ہوتا ہے یہ قراءت نہیں کرے گا، یہ قراءت نہیں کرے گا. اور ایک اور حکم اس کا نوٹ کر لیں کہ مقتدی لاحق سے کوئی واجب چھوٹ گیا، مقتدی لاحق سے کوئی واجب بھولے سے چھوٹ گیا تو اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے.
اس پہ سجدہ سہو بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طرح سے امام کے پیچھے ہی سمجھا جا رہا ہے۔ مقتدی لاحق ایک طرح سے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھنے والا سمجھا جاتا ہے، اور مقتدی سے ایک اصول ہے کہ مقتدی سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو مقتدی پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، تو اس پہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا جو مقتدی ہے وہ ہے مسبوق۔ مسبوق جو مقتدی ہوتا ہے، جس کی ایک یا دو کچھ رکعتیں فوت ہو جائیں، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ امام کے ساتھ شامل نماز ہو جائے گا، دوسری تیسری جس بھی رکعت میں آیا اس میں شامل ہو گیا۔ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو اب اپنی فوت شدہ رکعتیں اب پڑھنی ہیں۔ مقتدی جو لاحق ہوتا ہے یہ اپنی فوت شدہ نمازیں پہلے پڑھ رہا ہوتا ہے، اور جو مسبوق مقتدی ہوتا ہے یہ اپنی فوت شدہ نمازیں بعد میں پڑھے گا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ مقتدی لاحق میں آپ کو بتایا کہ اگر اس سے کوئی واجب ترک ہو جائے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہے، لیکن مسبوق مقتدی جب اپنی نماز پڑھ رہا ہوگا، اس سے کوئی واجب بھولے سے چھٹ جائے تو اس کے اوپر سجدہ سہو بھی لازم ہوگا۔ جو مقتدی لاحق ہوتا ہے یہ قراءت نہیں کرتا، اب رکعتوں میں جو فوت شدہ رکعتیں پڑھتا ہے اس میں قراءت نہیں کرتا، لیکن جو مسبوق مقتدی ہوتا ہے اس کو باقاعدہ قراءتیں کرنی ہوں گی۔ اور بھی کچھ فرق ہیں جو بہار شریعت میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ چوتھی قسم جو مسبوق لاحق کی تھی، تو جس کی چند رکعتیں فوت ہو جائیں تو وہ کچھ اس بات میں شامل ہوا، پھر وضو ٹوٹ گیا، پھر وضو کر کے آیا تو چند رکعتیں یوں نکل گئیں، تو یہ مسبوق لاحق ہو گیا۔ تو اس کے بھی احکام وہی ہیں، جو فوت شدہ نمازیں ہیں ان کو جلدی جلدی ادا کریں لاحق ہونے کی حیثیت سے، اور جو پہلی رکعت یا دوسری رکعت چھوٹ چکی تھی اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرے گا۔ اچھا، جماعت میں شامل ہونے کے حوالے سے کب مسبوق کھڑا ہوگا تو کب کھڑا ہوگا؟ امام نے سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو مسبوق کس وقت کھڑا ہو؟ تو بعض اوقات اسلامی بھائی جو دیر سے آتے ہیں، چند رکعتیں نکل جاتی ہیں، امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے ہونا شروع کر دیتے ہیں، تو فوراً نہ کھڑے ہوا کریں۔ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ سلام پھرتا ہے، فوراً ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، وہ کیا ہوتا ہے؟ امام سجدہ سہو میں چلے جاتا ہے۔ تو اگر آپ پہلی مرتبہ سلام سنتے ہی کھڑے ہو جائیں گے اور امام سجدہ سہو کر رہا ہوگا تو پھر آپ کو دوبارہ واپس آنا پڑے گا، تو اس لیے جلدی نہ کریں، بلکہ امام جب سلام پھیر لے، سیدھی طرف کا سلام پھیر لیا، اب دوسری طرف کا سلام پھیرنے لگا، ٹھیک ہے، امام پہ سجدہ سہو واجب نہیں ہے، امام سجدہ سہو اب نہیں کرے گا۔ جب یہ اطمینان ہو جائے تو اب مسبوق مقتدی کو، جس کی کچھ رکعتیں فوت ہوئی ہوں، اب اس کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اب امام نے سلام پھیر دیا، مسبوق مقتدی اپنی رکعت، اپنی فوت شدہ رکعتیں ادا کر رہا ہے، تو یہ کس طرح ادا کرے گا؟ تو اس کے اندر تھوڑا سا بس ذہن میں رکھنے والی باتیں ہیں، وہ آپ نوٹ کر لیں۔ ایک مقتدی ہے جس کی، اب میں ترتیب وار چلتا ہوں کہ کس کی یہ رکعت فوت ہوئی تو اب وہ کیا کرے گا، اتنی رکعت فوت ہوئی تو وہ کیا کرے گا، تاکہ ہر طرح سے آپ کے سامنے آ جائے۔ جس کی ایک رکعت فوت ہوئی، جس کی ایک رکعت، مثلا ہم لے لیں کہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، ایک رکعت اس کی جماعت سے رہ گئی، اب وہ اپنی پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو یہ امام کے سلام کا جو طریقہ بتایا، امام سلام پھیرے گا اطمینان کے ساتھ، یہ کھڑا ہو گیا۔ اب یہ جو ادا کر رہا ہے، یہ جو رکعت ادا کر رہا ہے، یہ کون سی رکعت ادا کر رہا ہے؟ اپنی وہ پہلی رکعت ادا کر رہا ہے جو امام کے ساتھ اس نے نہیں پڑھی تھی، ٹھیک ہے، یہ وہ ادا کر رہا ہے۔ دوسری تیسری چوتھی یہ رکعتیں تو اس نے ترتیب وار امام کے ساتھ پڑھ لیں۔ اب جو پڑھ رہا ہے یہ پہلی رکعت پڑھ رہا ہے، اور پہلی رکعت میں مقتدی اکیلا، اب چونکہ اکیلا ہو گیا تو اکیلا جب مقتدی ہوتا ہے تو وہ ثنا بھی پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ثنا سبحانک اللہم یہ بھی پڑھنا ہے، تعوذ اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر آمین، پھر بسم اللہ، پھر سورہ کوئی سورت ملا لے، پھر رکوع کر کے سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے درود دعا وغیرہ پڑھ کے یہ سلام پھیر دے۔ یہ کون تھا؟ جس کی ایک رکعت فوت ہوئی تھی۔ جس کی دو رکعتیں فوت ہوئی تھیں وہ کیا کرے گا؟
وہ اسی طرح امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب کھڑا ہوگا. اس کی کون سی 2 رکعتیں فوت ہوئی ہیں؟ پہلی اور دوسری. پہلی اور دوسری رکعت فوت ہوئی ہے. اور پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے. پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ، تسمیہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ اپنے باقاعدہ کھڑا ہوگا. جس انداز میں پہلی رکعت دوسری رکعت پڑھی جاتی ہے اسی انداز میں یہ نمازیں پڑھے گا. اتحیات میں بیٹھے گا اور سلام پھیرے گا. 2 امام کے ساتھ پڑھی تھیں، 2 اب ہو گئیں. کتنی ہو گئیں؟ 4 پوری ہو گئیں، فرض ادا ہو گئے. اب وہ مقتدی کہ جس کی 3 رکعتیں فوت ہوئیں، 3 رکعتیں فوت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چوتھی رکعت میں شامل ہوا تھا. تو پہلی، دوسری، تیسری یہ 3 رکعتیں فوت ہوئیں. اب اس کو نماز ادا کرنی ہے. تو اب اس میں کیا کرنا ہوگا؟ یہ قاعدہ نوٹ کر لیں کہ اب جو مسبوق اپنی رکعت ادا کرے گا، قراءت کے اعتبار سے یہ سمجھے میں پہلی ادا کر رہا ہوں. قراءت کے اعتبار سے کیا سمجھے گا؟ میں پہلی ادا کر رہا ہوں. اور تشہد کے اعتبار سے دیکھے تو یہ سمجھے میں دوسری ادا کر رہا ہوں. تشہد کے اعتبار سے دوسری، قراءت کے اعتبار سے پہلی. اب جس مقتدی کی 3 رکعتیں فوت ہو گئیں، چوتھی رکعت میں آگے شامل ہوا، امام نے سلام پھیرا، اب یہ کھڑا ہوا. تو قراءت کے اعتبار سے یہ پہلی ادا کر رہا ہے. تو اس کو سب سے پہلے پہلی رکعت ادا کرنی ہے جو پہلے فوت ہوئی تھی، پھر دوسری ادا کرنی ہے جو دوسرے نمبر پہ فوت ہوئی تھی، پھر تیسرے نمبر پہ وہ رکعت پڑھنی ہے جو تیسرے نمبر پہ فوت ہوئی تھی. تو پہلی رکعت اس میں ثنا پڑھے، تعوذ پڑھے، تسمیہ پڑھے، رکوع سجود کرنے کے بعد اب یہ کیا کرے گا؟ سجدہ کرنے کے بعد اب کھڑا نہیں ہوگا بلکہ اب یہ قاعدہ اولا کرے گا. کیا کرے گا؟ قاعدہ اولا. کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ امام کے ساتھ چوتھی رکعت میں شامل ہوا. چوتھی رکعت اس کی تشہد کے اعتبار سے کون سی رکعت ہوئی؟ پہلی. تشہد کے اعتبار سے کون سی ہوئی؟ پہلی. اب یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب یہ 1 رکعت پڑھ چکا ہے. کتنی ہو گئیں؟ 2. کتنی ہو گئیں؟ 2. اور ہر 2 رکعت پر تشہد پڑھنا واجب ہے. ہر 2 رکعت پہ تشہد پڑھنا واجب ہے. تو یہ کاؤنٹنگ کرے کہ کتنی رکعت ہو گئیں؟ 2 ہو گئیں. تو اب یہ سجدے کے بعد بیٹھ جائے گا، قاعدہ کرے گا، اتحیات پڑھے گا. درود شریف نہیں پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر یہ کھڑا ہو گیا. اب یہ کھڑا ہو کر اب اس نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی پڑھنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی جو رکعت ادا کی تھی وہ کون سی تھی؟ پہلی. اب یہ جو کھڑا ہو کے ادا کر رہا ہے کون سی ہے؟ دوسری. قراءت کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ قراءت کے اعتبار سے دوسری ہے. اور دوسری رکعت میں قراءت کرنا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب. تو یہ ملائے گا. اچھا، اب یہ رکوع سجود کرنے کے بعد اب یہ بیٹھے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے کتنی رکعتیں ہو گئیں؟ 3 ہو گئیں. اور 3 رکعتوں پہ نہیں بیٹھتے. اب یہ سجدے کے بعد کھڑا ہو جائے گا. کھڑا ہونے کے بعد اب یہ کون سی رکعت پڑھے گا؟ قراءت کے اعتبار سے تیسری. قراءت کے اعتبار سے تیسری. اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پر اکتفا کیا جا سکتا ہے، سورت ملانا واجب نہیں ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع کرے، سجود کرے اور آخر میں اتحیات قاعدہ اخیرہ کرے اور سلام پھیرے. اس کی یہ 4 رکعتیں ہو گئیں. جو چوتھی رکعت میں حاضر ہوا اور قاعدہ اخیرہ میں ملا، 4 ہی رکعتیں فوت ہو گئیں، تو وہ تو اسی انداز میں نماز پڑھے گا جیسے کہ ایک منفرد آدمی نماز پڑھتا ہے. اچھا، جماعت میں شامل ہونے کے لیے بعض اسلامی بھائیوں کی طرف سے یہ کوتاہی یوں دیکھنے کو ملتی ہے کہ امام صاحب نے رکوع کر لیا، کھڑے ہو گئے، جیسے ہم آ رہے تھے جماعت میں شامل ہونے کے لیے، امام رکوع میں تھا، ہمیں امید تھی کہ رکوع مل جائے گا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچے امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، کھڑے ہو گئے. اب آپ نے اکثر نمازیوں کو دیکھا ہوگا کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے کھڑے رہیں گے. کب تک؟ جب تک امام دوسری رکعت میں کھڑا نہ ہو جائے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتنی عجیب سی بات ہے کہ سب لوگ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، آپ کھڑے ہیں کہ میں انتظار کر رہا ہوں، میں بعد میں کروں گا سجدہ. آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، سب سجدہ کر رہے ہیں تو آپ بھی سجدے میں چلے جائیں. ٹھیک ہے، تاخیر نہ کیا کریں. اللہ اکبر کہے، پھر اللہ اکبر کہے اور سجدے میں چلے جائے. اگرچہ دوسرا سجدہ ملا، ثواب سے تو محروم نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ رکعت نہیں ملی لیکن سجدہ تو اللہ کی بارگاہ میں ایک اس نے کر لیا، تو سجدہ کریں. اور احادیث مبارکہ میں
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کہ کب مقتدی کو امام کے ساتھ نماز میں رکعت مل جاتی ہے کب نہیں ملتی، تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں سجدے میں پاؤ۔ سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہمیں سجدے میں پاؤ فاسجدوا، سجدہ کرو۔ آگے فرمایا لیکن اس کو رکعت شمار نہیں کرنا، اس کو رکعت شمار نہیں کرنا، وہ ایک رکعت مس ہو گئی اب اس کو بعد میں پڑھی جائے گی، لیکن سجدہ کر لو، ٹھیک ہے۔ وہ فرمایا کہ ومن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ، اور جس نے رکوع پا لیا اس نے نماز کو پا لیا، یعنی رکعت کو پا لیا۔ اب پتہ چلا کہ جو مقتدی آتے ہیں امام کو سجدے میں دیکھتے ہیں تو انتظار نہ کریں، حکم حدیث کیا ہے؟ فاسجدوا، سجدے میں چلے جاؤ۔ تو اب ایسی صورت میں امام کے ساتھ جب ہم نماز میں شامل ہوں گے تو اس کا طریقہ بھی دیکھ لیں۔ اکثر و بیشتر ہمارے ہاں مسبوق افراد کی ایک تعداد ہے، سلام پھیرنے کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیرنے والے افراد کم، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی رکعتیں فوت شدہ ادا کرنے والے بکثرت، تو وہ اپنے احکام بھی سن لیں۔ اولا تو اب انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے نا کہ اب تو ہماری 5 نمازیں با جماعت تکبیر و اولیٰ کے ساتھ ہوں گی انشاءاللہ۔ بالفرض بائی چانس کبھی اگر رکعت فوت ہو گئی، اب نماز میں شامل ہونا تو کیسے ہوں گے؟ تو امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب آپ جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب نیت آپ کر لیں نماز میں شامل، جو بھی نمازیں اللہ اکبر کہیں، اب ہاتھ نہ باندھیں، اب ہاتھ نہ باندھیں، اللہ اکبر کہیں۔ بعض اوقات امام بہت لمبا طویل رکوع کرتے ہیں تو ہر مقتدی اپنے امام کی عادت سے واقف ہوتا ہے۔ اگر پتہ ہے کہ امام صاحب طویل رکوع کر رہے ہیں اور میں اللہ اکبر کہنے کے بعد ثنا پڑھ لوں گا، یہ پہلی صف کا حکم، پہلی رکعت کا حکم ہے۔ اگر پتہ ہے کہ میں ثنا پڑھ لوں گا اور رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو اب یہ ثنا بھی پڑھے پھر رکوع میں شامل ہو، اور اگر پتہ ہے کہ ثنا پڑھوں گا تو امام سر اٹھا لے گا، میرا رکوع فوت ہو جائے گا، تو اب ثنا نہ پڑھے، اللہ اکبر کہے۔ یہ تکبیر تحریمہ ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہے اللہ اکبر اور رکوع میں شامل ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، تو اب امام کے ساتھ اگر رکوع مل گیا تو رکعت مل گئی۔ اچھا، بعض اسلامی بھائی وہ دیکھا ہے کہ وہ ہاتھ کانوں تک ہوتے ہیں، نیت کرتا ہوں نیت کرتا ہوں، یہ الفاظ بد نیت کے الفاظ ہی دہراتے رہتے ہیں، اتنے میں امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ جاتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نیت الفاظوں میں کرنا یہ مستحب ہے، دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے، اور اتنی نیت کہ میں ظہر کی نماز با جماعت ادا کر رہا ہوں۔ کون سی ظہر؟ آج کی تو ادا کر رہا ہوں، تو آج کی ظہر میں با جماعت ادا کر رہا ہوں، امام کے پیچھے ادا کر رہا ہوں۔ اتنی نیت آپ وضو خانے سے کا چلتے چلتے کر کے نہیں آ سکتے، ضروری ہے کہ جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہیں پہ نیت شروع کر دیں۔ تو بعض اسلامی میں وہ دیکھا گیا وہ نیت کرتے کرتے رکوع ضائع کر دیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں۔ دل میں جب آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کے بعد آ رہے ہیں تو دل میں نیت کرتے کرتے آ جائیں، اور جب کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہیں، اور پھر دوسری تکبیر رکوع کے لیے تکبیر کہیں جس کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، وہ کہیں، رکوع میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم رکوع میں جاتے ہیں، آواز آتی ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب بندہ پریشان ہو جاتا ہے، رکوع ملا نہیں ملا، اب میں کھڑے ہو کے اپنی رکعت ہی ادا کروں یا امام کے ساتھ ہی پہلی رکعت میں شامل ہوا تو امام کے ساتھ سلام پھیر دوں، ایک تشویش رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں حکم یہ ہے کہ اگر رکوع میں شمولیت ہو گئی تو رکعت مل گئی، رکوع میں شمولیت نہیں ہوئی تو نہیں، رکعت نہیں ملی۔ اب رکوع میں شمولیت یا مشارکت یا شرکت کس کو کہتے ہیں؟ امام صاحب رکوع میں ہیں، رکوع کے درجات ہیں، ایک ہے رکوع سنت کے مطابق رکوع کرنا، اور ایک رکوع وہ ہے
جس میں رکوع کی اتنی مقدار جھکنا فرض ہوتا ہے، اتنی مقدار جھکنا کہ آپ کے ہاتھ اگر آپ بڑھائیں تو آپ کے گھٹنوں پہ لگ جائیں، اگر جھکیں تھوڑا سا ہلکی سی کمر کو موو کریں گے نیچے کی جانب اور ہاتھ گھٹنوں تک لگ جائیں تو اتنی مقدار تک جھکنا یہ فرض ہے، اتنی مقدار تک جھکنا فرض ہے۔ اگر کوئی اتنا نہیں جھکتا تو اس کو رکوع نہیں کہا جائے گا۔ اچھا، امام صاحب تو رکوع کے اندر کمر سیدھی کیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ رہا ہوگا تو آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہوگا، آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہوگا امام۔ مقتدی کھڑا ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے یہ اگلی رکعت میں جانا، رکوع میں جانا چاہ رہا ہے تو اس کی کمر سیدھی تھی یا آہستہ آہستہ اس کی کمر خم ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بالفرض ایک ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اتنا اگر کوئی جھکے تو ہاتھ پہنچ جاتا ہے، اگر یہ کمر لیں یہ ٹانگیں لیں، اگر کوئی اتنا جھکے تو اس کے گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جاتے ہیں، باقاعدہ رکوع تو یہ کمر سیدھی ہو، لیکن وہ تھوڑا سا جھکا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا حصہ ہے جو فرض ہے۔ امام صاحب رکوع میں ہیں، مقتدی کھڑا ہے، ٹھیک ہے، امام اٹھنا شروع ہو رہا ہے، مقتدی رکوع میں جا رہا ہے، اگر دونوں پہ ایک سیکنڈ بھی ایسا گزر گیا کہ امام ابھی اتنا اٹھ رہا ہے لیکن ابھی اس کے گھٹنے تک ہاتھ لگے ہوئے ہیں، گھٹنے تک ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اتنا جھکا ہوا ہے امام ابھی تک کہ گھٹنے تک ہاتھ پہنچ سکتے ہیں، اگر امام اتنا کمر جھکایا ہوا ہے لیکن اٹھ رہا ہے آہستہ آہستہ اور مقتدی جا رہا ہے، اگر دونوں کا ایسا وقت ہو جائے کہ ایک لمحہ بھی ایسا گزرا کہ مقتدی کا ہاتھ بھی گھٹنوں پہ امام کا ہاتھ بھی گھٹنوں پہ تو رکعت مل گئی۔ اگر مقتدی نے کچھ تاخیر کر دی کہ امام مقتدی کھڑا ہے، امام کی کمر خم ہے، امام آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا جا رہا ہے، اب مقتدی سستی کے ساتھ نیچے آ رہا ہے، اب اگر یہ جھکتا ہے تو اس کی رکعت نکل جائے گی۔ تو یہ قاعدہ ہے، اب یہ کہ ہمارے مقتدی اور امام یہ آپس میں ان دونوں کے طریقے ہیں کہ کون سا امام کس طرح اٹھتا ہے۔ بعض اماموں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ پہلے پورا کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد آواز نکالتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، پیچھے مقتدی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا، تو امام تو کومے میں آ گیا، اب وہ رکوع میں جا رہا ہے تو رکعت نہیں ملے گی۔ اماموں کے لیے بھی تنبیہ ہے، ان کو کب رکوع سے سر اٹھانا ہے، کیا کہتے ہوئے اٹھانا ہے، سمع کا سین، سمع یہ ابتدا کریں گے اور اٹھنا شروع کریں گے، ٹھیک ہے، اور حمیدہ کا جو آخر میں ہا ہے جب وہ ادا کریں گے تو بالکل سیدھا کھڑے ہو چکے ہوں۔ یہ امام کے لیے بھی حکم ہے، اکیلے پڑھنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ سمع کہتے کہتے اٹھنا شروع کرے اور جب کمر سیدھی ہو حمیدہ کا ہا اس وقت ختم ہو۔ تو یہ اب آپ کو بتا دیا ایک اصول کہ کب رکعت مل جاتی ہے کب نہیں ملتی۔ تو یہ جماعت سے متعلق چند احکام تھے، مسبوق مقتدیوں کی چند صورتیں تھیں، ان کے احکام تھے۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ جو اس 1-1.5 گھنٹے کی نشست میں ادا نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت الحمدللہ دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں، تو دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ رکھیں۔ کوئی مسئلہ اگر بیان کے دوران سمجھ میں نہ آیا ہو تو اس کی تفہیم بھی آپ دارالفتہ اہل سنت سے کروا سکتے ہیں، مسئلے کو مزید پوچھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ نماز وغیرہ سے متعلق مسائل بعضوں کو کے لیے بالکل نئے ہوں گے، تو ممکن ہے ان کو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، پہلے کچھ سمجھا ہو اور اب کچھ بتایا جا رہا ہو، تو اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں اور اپنی تشویش کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ عز و جل وطر کا بیان سنیں گے۔ وطر واجب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی احادیث ارشاد فرمائی ہیں، چنانچہ ابو داؤد و ترمذی ابن ماجہ حضرت خارجہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز سے تمہاری مدد فرمائی ہے، ایک نماز تمہیں عطا فرما کے تمہاری مدد فرمائی ہے، اور وہ نماز سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ عرب کے اندر اونٹ
کی بہت قدر و قیمت ہے۔ تو فرمایا سرخ اونٹ اونٹوں سے زیادہ اعلیٰ نسل کے اونٹ تھے، تو فرمایا کہ وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور وہ وطر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ تو عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد وطر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ صبح صادق تک۔ جس طرح فرض نماز قضا ہو جائیں، وقت نکل جائے تو ان کی قضا ہوتی ہے، ایسے ہی وطر کی بھی باقاعدہ قضا کی جائے گی۔ جس طرح فرض نماز صاحب ترتیب کو پہلے پڑھنا ضروری ہے، بعد میں وقت والی نماز پڑھے گا، پہلے وہ قضا نماز پڑھے گا، ایسے ہی صاحب ترتیب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وطر ادا کرے گا، بعد میں فجر ادا کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ وطر حق ہے، جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وطر پڑھنے کا جو ایک وقت ہے، کون سا وقت زیادہ بہتر ہے، اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی ارشاد فرمائی۔ چنانچہ مسلم و ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اندیشہ ہو کہ پچھلی رات نہ اٹھے گا، اگر ابھی سو گیا عشاء پڑھ کے تو رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے وہ نہیں اٹھ پائے گا، تو فرمایا وہ وطر اول میں پڑھ لے، یعنی عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد فوراً وطر پڑھ لے، رات کے شروع حصے میں ہی وطر پڑھ لے۔ اور جسے امید ہو کہ وہ پچھلی رات کو اٹھے گا تو وہ پچھلی رات میں وطر پڑھے کہ آخر شب کی نماز مشہود ہے۔ آخری شب کی نماز مشہود کا معنی یہ ہے کہ اس وقت میں ملائکہ رحمت حاضر ہوتے ہیں، تو ایسے وقت میں نماز پڑھنا یہ ملائکہ رحمت کے حاضر ہونے کا وقت ہے، تو یہ بہت اچھا وقت ہے، اور سرکار نے فرمایا یہ افضل ہے۔ یعنی اگر کوئی رات میں صبح صادق سے پہلے اٹھنے کا جس کا معمول ہے، جیسے بعد اس ٹائم جیسے رجب المرجب کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، تو رجب المرجب کے روزہ دار ان کا اگر معمول ہے کہ وہ صبح صادق سے پہلے سحری میں اٹھ جاتے ہیں، سحری کرتے ہیں، تو اگر معمول پکا ہے اور امید قوی ہے تو ایسی صورت میں وہ اپنے وطر عشاء کے فوراً بعد نہ ادا کریں، بلکہ وطر صبح صادق سے پہلے ادا کرنے کا ذہن بنا لیں اور اس وقت اٹھ کر وطر ادا کریں کہ یہ وطر کا افضل ترین وقت ہے۔ اگر کسی کو اندیشہ ہے کہ نہیں اٹھ پاؤں گا تو اس کے لیے پھر اول وقت نہیں پڑھنے کا حکم ہے۔ اگر وہ اول وقت میں نہیں پڑھتا اور بعد میں اٹھنے کی امید بھی نہیں ہے تو یہ اس کے وطر قضا ہو جائیں گے، تو جان بوجھ کے وطر کو قضا کرنا بھی جائز نہیں۔ وطر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وطر جب ادا کیا کرتے تھے تو اس میں چند صورتیں معمول کے مطابق پڑھنے کا آپ کا سلسلہ تھا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن ابزا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی یہ سورت، دوسری میں کون سی؟ سورۃ الکافرون، اور تیسری میں پہلی میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، تو اب بھی ہمیں چاہیے کہ اس سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادا کرنے کی نیت سے یہ صورتیں یاد کریں۔ بعض روایتوں میں انا انزلنا پہلی رکعت میں سورۃ القدر، اگر کسی کو سورۃ الاعلیٰ نہیں آتی تو پہلی رکعت میں سورۃ القدر پڑھ لیں، دوسری میں سورۃ الکافرون پڑھ لیں، تیسری میں سورہ اخلاص پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادا کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، وطر کے اندر 3 رکعتیں ہیں، ایک نہیں 3 ہی ہیں، 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور تینوں رکعتوں میں سورت ملانا واجب ہے۔ کسی ایک رکعت میں بھی سورت نہیں ملائی بھولے سے تو سجدہ سہو کرنا ہوگا، جان بوجھ کے نہیں ملائی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اور پہلی رکعت جو ہوتی ہے وطر کی، اس دوسری رکعت میں جب بیٹھیں گے قعدہ میں تو التحیات
پوری پڑھنے کے بعد خاموش. اب اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. وطر کی قاعدہ اولیٰ میں درود شریف دعا نہیں پڑھی جاتی. جس طرح فرضوں کا حکم ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں صرف اتحیات پڑھی جاتی ہے، درود نہیں پڑھتے، تو وطر میں بھی اتحیات پر ہی اکتفا کیا جائے گا. اگر قاعدہ اولیٰ وطر میں کوئی بھول گیا تو واپس نہیں آئے گا. کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے تو قاعدہ اولیٰ چھٹ گیا تو چھٹ گیا. اب یہ تیسری رکعت اپنی کمپلیٹ کرے، اس میں دعائے قنوت وغیرہ بھی پڑھنی ہے، آخر میں سجدہ سہو کرے. اس میں واپس لوٹنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. افضل دعائے قنوت وہی ہے جو معروف ہے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک، یا آخر تک ان عذابک بالکفار ملحق. تو یہ جو دعائے قنوت ہے افضل ہے کہ اسی کو پڑھیں. اگر کسی کو یاد نہیں تو ایسی صورت میں شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو وہ ربنا آتینا فی الدنیا یہ پڑھ لے. یعنی خاص اس موقع پر جو وطر کے اندر تیسری رکعت میں قنوت کے معنی ہے دعا کرنا، اللہ کی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا. تو تیسری رکعت میں جب قنوت پڑھا جاتا ہے تو یہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. تیسری رکعت میں اب سورت فاتحہ سورت سے فارغ ہوئے، اب آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے. اس کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت، تکبیر قنوت واجب. تکبیر قنوت کیا ہے؟ واجب ہے. ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہیں، یہ واجب ادا ہو رہا ہے. ہاتھ اٹھانا سنت ادا ہو رہی ہے. اس کے بعد اب آپ نے دعائے قنوت پڑھنی ہے. دعائے قنوت یعنی ایک نام ہو گیا، اس مقام پہ پڑھنے والی جو بھی دعا ہوگی اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دعائے قنوت. قرآن میں احادیث میں جو بھی دعائیں معصورہ ہیں وہ اس مقام پہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کے پڑھنے سے بھی یہ دعائے قنوت پڑھنے کا وجوب ادا ہو جائے گا. دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر کسی کو معروف دعائے قنوت یاد نہ ہو تو وہ ربنا آتینا پڑھ لے. یہ بھی کسی کو نہیں آتی تو رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی 3 مرتبہ کہہ لے، 1 مرتبہ کہہ لے. یعنی اس مقام پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اب چاہے وہ دعائے قنوت معروف ہے وہ پڑھ کے ہو جائے یا کوئی سی بھی دعا پڑھ کے ہو جائے، یہ آپ کا وجوب ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو دعائے قنوت پڑھنا یہ واجب. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نسیان کا مرض عام ہے، ہر چیز میں بھول چوک ہوتی رہتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، تو اب رکوع میں ہی رہیں، رکوع مکمل کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے سے فارغ ہوں، اتحیات پڑھیں، آخر میں سجدہ سہو کر لیں. آپ کا جو بھولے سے دعائے قنوت کا واجب رہ گیا تھا، سجدہ سہو کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اب رکوع میں دعائے قنوت نہ پڑھے، رکوع اپنا نارمل طریقے سے کرتا رہے اور آخر میں سجدہ سہو کرے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی. وطر میں اگر کوئی بھولے سے پہلی رکعت میں دعائے قنوت اس نے شروع کر دی یا دوسری میں شروع کر دی تو تیسری میں پھر بھی پڑھنی ہی ہوگی. تیسری رکعت میں پھر بھی اس کو دعائے قنوت پڑھنی ہی ہوگی. یہ نہیں کہ 1 مرتبہ پڑھ لیا تو ادا ہو گئی، ایسا نہیں. فطر یہ رمضان المبارک میں جیسے کہ ہم نے پڑھا سنا کہ رمضان المبارک میں وطر کی جماعت کا حکم کیا ہے؟ واجب ہے، سنت ہے، مکروہ ہے، فرض ہے، کیا ہے؟ مستحب. رمضان المبارک میں وطر کی جماعت مستحب. رمضان المبارک کے علاوہ اور ایام میں تداعی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ تداعی. تداعی کا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دعوت دینا، آ جاؤ بھائی وطر کی نماز ہو رہی ہے، آ جاؤ سب آ جاؤ. ٹھیک ہے. تو تداعی کے ساتھ وطر کی جماعت یہ رمضان المبارک کے علاوہ مکروہ ہے. اچھا، تہجد پڑھنے کا ثواب، تہجد کا ثواب حاصل کرنے کا ایک نسخہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے. صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا بہتر ہے. وطر ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا بہتر ہے.
اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھے۔ پہلی میں کون سی پڑھنی ہے؟ سورہ زلزال، اور دوسری میں سورۃ الکافرون۔ تو فرمایا کہ جو یہ پڑھ لے یہ بہتر ہے، اور حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ رات میں اگر نہ اٹھا تو یہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے جو تہجد میں اٹھنے کا ارادہ رکھتا ہے، تہجد میں اٹھنے کا جس کا معمول ہے، اٹھنے کا ارادہ ہے، نیت ہے، اور یہ پڑھ لیتا ہے۔ اب اگر بائی چانس کو تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی تو اس کی یہ 2 رکعتیں تہجد کی رکعتوں کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ سورۃ الزلزال، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون۔ تو انشاءاللہ جو اس طرح پڑھ لیں گے تو تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن جب آنکھ کھلی ہے رات میں تو تہجد پڑھ لینا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام۔